الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دو حدیثیں بورڈ کے اوپر لکھی ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے اس میں وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وقت اور دوسری نمبر پر صحت، کہ یہ دونوں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ پاک کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں ہماری اوپر، آپ کے اوپر، کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم کو انعامات دی ہے نا، اگر تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، نہیں گن سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ لیکن بعض نعمتیں خاص ہوتی ہیں، خاص، اور بعض نعمتیں کبھی کبھی ملتی ہے، ہر وقت نہیں ملتی۔ زندگی یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک دفعہ ملی ہے، بار بار یہ نہیں ملتی۔ انسان کوئی مرا ہے، تم نے سنا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ نہیں زندہ ہوا، سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے 2-3 کو زندہ کیا۔ تو اسی طرح یہ دو نعمتیں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ انسان کے پاس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے۔ میرے طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی صحت دی ہے، تو انسان صحت کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اب میں جوان ہوں، میں رات کو 20 رکعت بھی نفل پڑھ سکتا ہوں، تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتا ہوں، دعائیں بھی گھنٹوں گھنٹوں کر سکتا ہوں، اللہ کے راستے میں بھی جا سکتا ہوں۔ لیکن جب میری عمر 70-75 تک پہنچ جائے تو یہ طاقت جو ابھی جسم میں ہے، پھر تو وہ نہیں ہوتا نا، پھر تو بندہ بوڑھا ہو جاتے ہیں یوں، کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی کبھی ایسی بیماری اٹیک کر دیتی ہے کہ بندہ چارپائی پر گر جاتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بندے کو افسوس آئے گا کہ کاش کہ میں اپنے جوانی میں اپنے صحت کے وقت میں نیک عمل کرتا۔ پھر اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جو ہے وقت، یہ بھی اللہ پاک کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو اگر ہم نے ضائع کیا نا، وقت کو روئیں گے، پچھتائیں گے پھر کہ ہائے میں نے یہ ٹائم، یہ وقت کہاں ضائع کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انسان قیامت کے دن جس نے دنیا میں وقت ضائع کیا ہوتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی میں، شرک میں، کفر میں، یہ لوگ قیامت کے دن اتنے روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون شروع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر پیپ شروع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ اتنے فرشتوں کو منتیں کریں گے، کہ اللہ پاک کو منتیں کریں گے کہ اللہ تھوڑا سا موقع دے دینا، ہم دنیا میں واپس جائیں گے نا، آپ کو یا اللہ ہم راضی کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ کیا دنیا میں تمہیں وقت نہیں ملا تھا؟ کیا دنیا میں تم کو لوگ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کسی نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ مرنا ہے ایک دن، قیامت کا دن ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے؟ کسی نے بھی تجھے نہیں بتایا تھا؟ پھر کہے گا بتایا تو تھا لیکن میں بدبخت تھا، میں نے نہیں مانا، یہ اور وہ۔ پھر رونا دھونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابھی جو وقت ہے اس کی قدر کرو۔ اب دیکھو حدیث کی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ فریب اور دھوکے میں ہیں۔ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر مل جائیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی تو وقت ہے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہے؟ ایک تندرستی ہے اور دوسری فراغت ہے۔ ایک تندرستی یعنی صحت ہے، اور دوسری فراغت ہے، وقت ہے، کہ اللہ نے آپ کو ابھی موقع دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ طالب علم ہیں، آپ کو آپ کے والدین نے فارغ کیا ہوا ہے کہ آپ ظہر سے لے کر عصر تک اپنا سبق پڑھو بیٹا، آپ اپنے آپ کو کھپاؤ، قرآن سیکھو، دین کی باتیں سیکھو۔ اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کیا، مدرسے میں نہ آئے، اور آپ نے اس وقت کو پڑھائی میں خرچ نہ کیا، تو آپ کل کو اس وقت کے پیچھے پھر رہو گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا۔ اسی طرح اسکول میں آپ کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ بیٹا اس ٹائم پہ آیا کرو، آپ کو بستہ دے دے اور آپ جو ہے گراؤنڈ میں پھرے، پارکوں میں پھرے، اور آپ اسکول نہ جائے، تو کل کو آپ سے کیا بنو گے پھر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہے 2 نعمتیں، ایک صحت اور ایک
فراغت ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ یعنی اکثر لوگ صحت اور فراغت کے لمحات کی قدر نہیں کرتے، ان دونوں کی قدر نہیں کرتے. جب بیمار یا مشغول ہو جائے پھر انہیں ان دو نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ کرتا وہ کرتا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا. عزم کرو انشاءاللہ وقت ضائع نہیں کریں گے، صحت سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تندرستی سے فائدہ اٹھائیں گے، دین کے کام بھی اور دنیا کی کام، تعلیم، یہ سب کچھ اپنے صحت کو، جوانی کو ان چیزوں میں لگائیں گے، فضول کاموں میں نہیں لگائیں گے. دوسری حدیث، دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ وہ کیا ہے، دنیا میں اس کی نشانی کیا ہے. ہر ایک چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے نا، جس سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ دوزخ کی، یہ جو ہے اس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کی نشانی ہے. تو دنیا میں دوزخ کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہے شہوتیں، یعنی خواہشات اور لذات، وہ خواہشیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. جب بندہ اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو سمجھو کہ اس نے جہنم کے اوپر، جہنم کی جانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وہاں اس راستے پہ روانہ کر دیا. تو کیا فرمایا کہ دوزخ کی آگ شہوتوں یعنی خواہشات اور لذات سے ڈھانپ دیے گئے ہیں. اوپر خواہشات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ او یہ تو بہت مزیدار ہے، لیکن اس کی نیچے آگ ہے. جب بندہ اس کے اوپر کھودتا ہے تو سیدھا نیچے جہنم میں گرے گا. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنت سختی اور مشقتوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں. جنت کے اوپر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دین ہے، سارا یہ جال ہے، اور لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک، یہ تو سختی ہے، کون گا صبح کے وقت نماز کے لیے گرم گرم بسترے سے، کون وضو بنائے گا، کون مسجد میں آئے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. روزہ کون رکھے گا ساری جو ہے سارا دن بھوکا رہ کر، یہ اور یہ. لیکن جب بندہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، مشقت برداشت کر جاتا ہے، تو وہاں سے سیدھا جنت میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خواہشات کے پیچھے جہنم ہے، اور سختیوں مشقتوں اسلام کے لیے برداشت کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے. تو ہم دنیا میں ناجائز خواہشات کو چھوڑیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کو دیکھیں. بس آج یہ 2 حدیثیں کافی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.